ان کہی انسنی کہانیاں جانیے گاج نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں عمان کنگانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گاج نیوز۔ بلوچ قوم کا آواز بننے کے لیے بلوچ خواتین ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کے قیادت میں جب اسلام آباد پہنچی تو اس کے ساتھ کیا گیا۔ پہلے تو ان کو اسلام آباد کی حدود میں داخلہ نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے کبھی اسپیکر چرائے جا رہے تھے، تو کبھی مختلف تھریٹ، کبھی اذیتیں، واٹر کین، تو پتہ نہیں کس قسم کی، جو ہر قسم کی ایک اذیت دی جا رہی تھی۔ تو ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ صاحب جو ہے، یہ اس کی جو بہادری کہا جائے یا اس کی ہمت کہا جائے کہ وہ ایک کمزور خواتین کے ساتھ کچھ نوجوان، کچھ مرد، لیکن ان کے حوصلے بلند تھے۔ وہ خواتین تھی، اس کو جسمانی طرح کمزور ہو سکتی ہیں، لیکن لڑتا حوصلہ ہے، جسم نہیں لڑتا۔ جو اپنے جو ہوتی ہے، دماغ ہوتا ہے، جو لڑنے والے جو جرأت ہوتی ہے، وہ جسم پہ نہیں ہوتی۔ پتلے کمزور بندے بھی وہ لرزا لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کا اسلام آباد پہنچنا اداروں کو، ریاستی اداروں کو ہلا دیا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کی جو قیادت میں بلوچ یکجہتی جو مارچ پہنچا تھا، جو احتجاج ہوا، اسلام آباد پہنچا، تو عالمی اداروں نے اس کا نوٹس لیا۔ اس کا وہ معاملے جب انہوں نے ان پہ واٹر کین چلائے، سردیوں میں، شدید قسم کی سردی میں ان پہ واٹر کین چلائے، ان کو سونے، مطلب ہر قسم کی جو اذیت ناک عمل سے گزارا۔ تو یہ چیزیں جب عالمی میڈیا پہ آئیں تو اداروں نے نوٹس لیا، تو ریاستی ادارے پریشان ہو گئے، تو ان کو بھگانے کے لیے ہر قسم کی حرکات اور اعمال پر اتر آئے۔ تو ایک طرف تو ریاستی ہتھ کنڈے جو تھے، وہ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ یا بلوچ جو یکجہتی اتحاد کے جو تھی، تو اس کی جو احتجاج ہو رہا تھا، ماوراء عدالت جو قتل ہو رہے تھے، یا مسنگ پرسن کے حوالے سے، جو کے حوالے سے اپنے پیاروں کی واپسی کے لیے اور اپنے پیاروں کے قتل کے خلاف جو ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ احتجاج کر رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے جس انداز میں وہ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ صاحب جم کے کھڑی ہوئی، لڑی، اور اپنے حوصلوں اور ہمت کے ساتھ انہیں ریاستی اداروں کو ساتھ لڑی، تو حیرت کے انگیز ہے۔ ایک تو جو ابھی الیکشن کا مہم ہے، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی پارٹی ان کے پاس تک نہیں پہنچی۔ تو دوسری جانب نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے مینیجر نے سیکیورٹی اداروں کو درخواست دی کہ بلوچ یکجہتی کے احتجاج کی وجہ سے ایک طرف تو ان کو نیشنل پریس کلب اور ان کے ممبران جو صحافیوں کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو دوسری جانب وہ ان کے احتجاج کی وجہ سے، کیونکہ ان کا جو پریس کلب کا جو ارننگ کا ذریعہ، کمائی کا جو وسیلہ ہے، وہ پریس کانفرنس اور دوسرے جس کے یہ بلوچ خواتین احتجاج کرنے کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے، تو لہٰذا ان کا وہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ تو دوسری جانب نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور صحافیوں کو جان کا خطرہ ہے، تھریٹ ہے۔ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ایک صحافی یا پریس کلب جو ہوتے ہیں، وہ مظلوموں کا آواز ہوتی ہیں، وہ مظلوموں کے درد کو انصاف کے لیے وہ اعلیٰ اداروں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد کے صحافیوں نے اور اسلام آباد پریس کلب نے جو رویہ اختیار کیا، تو وہ دیکھنے اور اس پہ شدید قسم کی تکلیف ہی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اداروں کو اپنے نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہو یا صحافیوں کو اس نہج پہ کون لے آئے، وہاں میرے خیال میں صرف احمد میر صاحب ہی
تھا ایک اس کا اس احتجاج میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے ساتھ اس کے کھڑے تھے یا آتے جاتے نظر آئے، اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آئے، یا مسنگ پرسن ماورائے عدالت قتل کے معاملوں پہ اس نے بات کی، اس کو جو یاد دلایا، اداروں کو یاد دلایا، لیکن باقی کوئی صحافی یا بڑے پیمانے پہ اس کا حوالہ کوئی سامنے نہیں آیا۔ تو یہ ایک نہج یہ آیا جب نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے مینیجر نے یہ درخواست دی تو مجبور ہو کر انہوں نے اپنے واپسی کا اعلان کیا، اور یہ 27 ایک دو دن میں واپسی بھی ہونے والی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ واپس جا کے اسلام آباد سے واپس جا کر کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ایک دھرنے کا انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جو یہ بلوچ کا احتجاج آج کا نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم بھٹو صاحب کا، حامد میر نے ایک بھٹو صاحب کتاب کا حوالہ دیتے کہا ہے، سچ اور حقیقت اور افواہ، جو بھٹو صاحب کی کتاب ہے جو جیل میں اس نے لکھی تھی، اس نے کہا کہ یہ حامد میر کے لفظ میں ہیں کہ بلوچ مسنگ پرسن آج سے نہیں، یہ 70 کے دہائی سے ہو رہا ہے، کیونکہ اسی زمانے کے سردار عطاءاللہ مینگل صاحب کا بیٹا، نوجوان بیٹا نوابزادہ اسد اللہ خان مینگل گم ہو گئے تھے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عطاءاللہ مینگل کا جب بیٹا گم ہو گیا تو مسنگ ہو گیا، تو اس نے سندھ کے وزیر اعلیٰ مصطفیٰ جتوئی صاحب سے رابطہ کیا، تو ان کا بیٹا گم، اس کا پتہ نہیں چل رہا، تو اس نے پہلے تو اپنی طرف جانب سے کوشش کی، اس کے بعد وہ بھٹو صاحب سے رابطہ کیا اور اس کو بتایا کہ عطاءاللہ مینگل نے ان سے رابطہ کیا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے گم ہو گیا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ اسی وقت اگر وہ اس اسٹینڈ لیتے تو شاید یہ جو ادارے ہیں اس انداز میں وزیر اعظم کے اداروں کے ہاتھ جو تھے، سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ جو تھے، ان کے جو ہاتھ ہیں وزیر اعظم کے گلے سے پہنچنے سے دور ہوتے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھٹو صاحب نے کہ کتاب کے مطابق بھٹو صاحب نے جب اسی زمانے میں آرمی چیف سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہہ دو، عطاءاللہ مینگل کو بتا دو کہ اس کا بیٹا فرار ہو گیا ہے افغانستان، حالانکہ وہ قتل ہو گیا تھا۔ تو یہ مطلب یہ حامد میر کے لفظ ہیں۔ تو ہم جب مسنگ پرسن کی تاریخ ہم دیکھیں گے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج مہارنگ بلوچ یا سندھ میں کافی بچے گم ہو گئے ہیں جو ہر روز یہاں کافی سارے نوجوان یہاں احتجاج کرتے رہے ہیں، جس میں خواتین میں تھی، وہ اپنے پیاروں کے لیے میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، کراچی پریس کلب ایک بڑے عرصے تک وہاں مسنگ پرسن کے بازیابی کے لیے احتجاج کیے جا رہے ہوتے رہے ہیں، تو احتجاج ہوتے رہے ہیں۔ تو نوجوان جن کو قتل کیا جا رہا ہے یا مسنگ کیا جا رہا ہے، گم ہو رہا ہے، ماورائے عدالت جسے ہم کہیں، جس کو جن کے پیارے قتل ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا اپنا درد ہے، وہ محسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی جو عمل ہے، یہ ویسے تو اس قسم کے جو احتجاج ہیں یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہیں، یہ اس کے علاوہ پشاور میں بھی احتجاج کیے جا رہے تھے، اور یہ احتجاج وہ جو ہیں بلوچستان میں ہوتے رہے ہیں، سندھ میں بھی ہوتے رہے ہیں، یہ گلگت میں، اسکردو میں، چمن میں اس قسم کے احتجاج مسنگ پرسن کے حوالے سے احتجاج ہوتے رہے ہیں۔ یہ احتجاج بلوچ جو کر رہے ہیں، یہی احتجاج سندھ کے حصے میں ہے، تو خیبر پختونخوا پشتون جو برادری ہے، کمیونٹی ہے، وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ تو یہ ایک مطلب اداروں کے یا ریاست کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں، یا اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی احتجاج کر رہا ہے، تو ریاست کا کام اس کو پکڑ کے گم کرنا نہیں ہونا چاہیے، اس کو قتل کر کے کہیں دفن کر دیا جو اس کے ورثہ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ کوئی مناسب انداز نہیں ہے۔ وہ یہ تو یہ انداز اپنی
اپنے بندوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے عوام سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غیروں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ انسانیت سوچناک عمل تو غیروں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کے پیاروں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن ہم یہ اس ساری جو معاملے ہیں مسنگ پرسن کے یا وہ لوگ جو ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کو قانون کے مطابق سزائیں دی جائے، اور ان کو ان کے پیاروں کے نظر میں ہو اس کو سزا دے، چلو 50 سال سزا دی جائے، 20 سال سزا دی جائے، اس کے جرم کے نسبت سے اسے سزا دی جائے۔ لیکن یہ ماروا عدالت جو ہے وہ قتل کرنا، اس کو قتل کر کے گم کر لینا، یہ کوئی انصاف یا اپنے لوگوں کے ایسے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہمیں ڈاکٹر ماہر رنگ بلوچ کا ایک جملہ ہے کہ وہ جس درد بھری کیفیت میں واپس ہوئی ہے، تو وہ انتہائی ظاہر دردناک عمل میں اس کا کہنا ہے کہ انصاف ہمیں دکھ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ریاست نے مایوس کیا ہے۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کہہ رہی ہے کہ اسے اسلام آباد پریس کلب اور صحافیوں سے وہ بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ ان کا ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، انصاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے کسی دباؤ اور ریاستی دباؤ کے چھپ گئے ہیں۔ تو یہ بڑا واقعی دردناک عمل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں تو ادارے اپنی جو رٹ کو بحال رکھیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ظاہر ادارے ہوتے ہیں، ریاست کی اپنی ہوتی ہے، اسٹیٹ کے اپنی قانون ہوتے ہیں، اس قانون کے مطابق جو ان کے خلاف کام کر رہا ہے، اسٹیٹ کے یا ریاستی اداروں کے خلاف جو کام کر رہا ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن اس کو قانون کے دائروں میں، اور اس کے ورثاء کو پتہ ہوگا اس کا پیارا کہاں ہے۔ ایسے پکڑ کے گم کر لینا، مار لینا، شہید قتل کر لینا، یہ ناانصافی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے یقین رکھتے ہیں کہ ادارہ خاص طور پہ ہمارے جو ہے وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ان ماورا عدالت قتل اور مسنگ پرسن کے حوالے سے نوٹس لے، خاص طور پہ بلوچستان کو جو سیاسی قیادتیں ہیں، اور سردار اختر جان مینگل ہو یا دیگر جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے پاس جانا ہے۔ وہ ابھی الیکشن جا رہی ہے، یہ جھوٹ پہ اور عجیب قسم کی مسخری کر کے اس کو اپنے عوام کو بیوقوف بنا کے کسی کے درد کے مرہم نہیں ہو رکھا جا سکتا۔ تو لہٰذا ان کو بلوچ قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مہربانی۔